بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ آج کا ٹاپک ہے کہ آپ جاپان میں آن لائن کیسے اپنے بزنس کو رجسٹر کریں گے، یعنی پاکستان میں بیٹھتے ہوئے آپ جاپان میں آن لائن جو ہے نا اپنی کمپنی کو کیسے رجسٹر کریں گے اور وہاں سے کیسے آپ امپورٹ ایکسپورٹس کا کام کریں گے یا پھر آن لائن سروسز وغیرہ کا بزنس کریں گے، اس کے بارے میں ہے۔ میرا نام محمد اسماعیل ہے۔ میں بیسیکلی کمپیوٹر پروگرامر سافٹ ویئر ڈیولپر ہوں، اور یہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہے میں پاکستان میں بھی اور امریکہ میں بھی، چائنا میں بھی، یوکرائن میں بھی، رشیا میں بھی اور جاپان میں بھی بزنس رجسٹریشنز کا کام کرتا رہا ہوں۔ تو آج ہم آپ کو ان ڈیٹیل بتائیں گے کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے اپنا کمپنی کا کوئی برانچ اگر آپ جاپان میں کھولیں گے تو اس کے لیے آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، کتنا ایکسپینس آئے گا، کیا ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوگی اور کیا ڈاکومنٹس آپ کو مل جائیں گے، اور یہ کتنا ٹائم میں ہوگا، ٹائم ڈیوریشن کتنا ہوگا، اور یہ تمام طریقہ کار ہم آج کے ٹاپک میں کور کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا، اگر آپ نے اپنا کمپنی یا اپنا بزنس پاکستان میں ہی آلریڈی رننگ کر رہے ہیں، آپ پاکستان میں آلریڈی چلا رہے ہیں، تو اس کے لیے پھر اس کا ایک کوئی برانچ ہمیں پھر جاپان میں آپ کے لیے کھولنا پڑے گا۔ وہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس نام سے کمپنی آپ پاکستان میں آلریڈی چلا رہے ہیں اس نام کا کمپنی جاپان کی جو سرکار کی ریکوائرمنٹ ہے اس کی ٹریڈ مارک کا حوالے سے وہ نام پہلے سے کسی نے ریزرو تو نہیں کیا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اور اگر ریزرو کیا ہے تو آپ کا یہ کمپنی کا برانچ وہاں نہیں بن سکے گا، اور اگر کسی نے نہیں کیا ہے تو پھر آپ آسانی سے اس کمپنی کا برانچ آپ آن لائن بھی جو ہے نا ان کی ویب سائٹ میں جا کے آپ ریزرو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جو ہے ایک کمپنی کا ایک انکورپوریشن کا فارم ہوتی ہے آن لائن، وہ فل کرنا پڑے گا، اور وہ جو ڈاکومنٹس ہے وہ سارا جاپانیز لینگویج میں ہے۔ آپ کو جو ہے نا یہ تمام ڈاکومنٹس جاپانیز ٹو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے سبمٹ کرنا پڑتا ہے، ادروائز یہ ڈائریکٹ جاپانیز انگلش میں وہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ پہلے وہ جاپانیز میں لا کے ڈاؤن لوڈ کریں گے، پھر اس کو انگلش میں کنورٹ کریں گے، اس کے بعد پھر ہم اس کو دوبارہ ٹرانسلیٹ کریں گے جاپانیز میں کر کے، جاپان کے جو انکورپوریشن کا ادارہ ہے سرکار کا، اس میں ہم آن لائن ہی سبمٹ کر کے آپ کے لیے ڈاکومنٹس کو تیار کریں گے۔ اس کے لیے ڈاکومنٹیشنز کی ریکوائرمنٹ کچھ اس طرح کا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اپلیکیشن فارم فل کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد آپ کو وہاں کا کوئی فزیکل ایڈریس شو کرنا پڑتا ہے جاپان میں۔ آپ اس کے لیے آپ 1 مہینے کا وزٹ ویزا لے کے وہاں پہ، یا 3 مہینے کا وزٹ ویزا لے کے وہاں پہ بھی آپ انکورپوریٹ کر سکتے ہیں اپنی جاپان میں جا کے۔ اگر آپ پاکستان میں بیٹھ کے بھی آپ کر سکتے ہیں آن لائن، تو وہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کے لیے ہم یہ سروس دے سکیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو فزیکل ایڈریس وہاں پہ تیار کرنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ آپ کا وہاں کا فون نمبر یا فیکس نمبر یا پھر وتھ ایریا کوڈ آپ کو وہاں سے ریسیو کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو وہاں کا بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے وہاں جاپان کے کرنسی میں ڈالر تقریباً $50,000 آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہونا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا بینک اکاؤنٹ آسانی سے نہیں کھلے گا وہاں پہ، کیونکہ بینک اکاؤنٹ کھولنا ایک کافی دشوار اور کافی کمپلیکس جو ہے نا ایک پروسیجر ہے۔ باقی فزیکل ایڈریس لینا، فون نمبر لینا، کمپنی کو انکورپوریٹ کرنا، اور یہ تمام چیزیں آپ کے لیے آسانی سے ہو جائے گا یہ کام۔ اس کے بعد پھر جب آپ فزیکل ایڈریس لے لیں گے، وہاں پہ فون نمبر اور ایریا کوڈ یا فیکس نمبر وغیرہ وہاں ریسیو کریں گے، تو اس کے بعد پھر آپ کو ویزے کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا۔ ویزا 5 ٹائپ کے ویزا آپ کو ایشو ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 آپ کا جو ویزا ایشو ہوگا وہ ہے تقریباً منیمم 3 منتھس کا، پھر دوسرا 5 منتھس کا، پھر 1 ایئر کا، پھر 3 ایئر کا، پھر 5 ایئر کا۔ یہ 5 ٹائپس آف ویزا آپ کے لیے ایشو ہو سکتے ہیں جاپان ایمبیسی سے۔ اس کے بعد پھر آپ کو وہاں پہ جو ہے نا ایکسپینسز، جو اینول ایکسپینسز ہوں گے، وہ آپ کا آفس کا رینٹ آئے گا، آپ کا جو اینول ٹیکسز ہوتے ہیں، جو آپ کی سرکاری ٹیکسز ہوتی ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا، پلس کچھ مسلینیس ایکسپینسز ہے جس میں آپ کا ٹیلی فون کا بل آئے گا، آپ کا انٹرنیٹ کا بل آئے گا، آپ کا الیکٹریسٹی کا بل آئے گا۔ یہ ایکسپینسز آپ کو سالانہ ہر حالت میں دینا پڑتا ہے وہاں پہ۔ ادروائز پھر اگر آپ یہ ایکسپینسز اینول ٹیکس نہیں دیں گے تو سال کے بعد آپ کا کمپنی کلوز بھی ہو سکتا ہے، آپ کو اوپر پلنٹیاں بھی لگ سکتی ہیں۔ تو ویزا تو 5 ٹائپ کے ویزاز میں نے آپ کو بتایا، اور اس کے علاوہ آپ کو جو ہے نا
$50,000 آپ کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے، جاپانی اکاؤنٹ کھولنے کے لیے۔ اس کے علاوہ پھر آپ کو جو ہے نا اس سے نیچے کبھی بھی آپ کو اکاؤنٹ کھولیں گے نہیں۔ جو ہی آپ کو بزنس اکاؤنٹ وہاں پہ جاپان بینک میں آپ کو کھولیں گے، اس کے بعد آپ کو آسانی سے جو ہے نا آپ کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام آسانی سے کر سکیں گے۔ اور آپ کو پھر یہ جاپان بینک اکاؤنٹ کھولنے کے بعد پھر آپ کو یہ ڈفرینٹ ٹائپ کے ویزاز آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کو ویزا بھی مل سکتا ہے۔ 3 منتھس کا بھی مل سکتا ہے، 5 منتھ کا بھی مل سکتا ہے، 1 ایئر کا بھی مل سکتا ہے، 3 ایئر کا بھی مل سکتا ہے اور 5 ایئر کا بھی مل سکتا ہے۔ تو بس تقریباً یہی ٹوٹل ایکسپینسز ہے۔ آپ میں سے اگر کسی دوست کو کوئی بھی مطلب اسی حوالے سے چاہے آن لائن انفارمیشن چاہیے ہو یا پھر آف لائن وہاں جا کے بھی اگر آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے ہو بزنس رجسٹریشن یا کمپنی رجسٹریشن کے حوالے سے، تو آپ مجھ سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ میں اور میرا ٹیم اس فیلڈ میں بھی آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ تو یہ تمام ڈاکومنٹیشنز تیار کرنے میں تقریباً ٹوٹل ایکسپنس جو ہے نا پاکستانی 5 لاکھ روپے میں ہم آپ کو وہاں پہ کمپنی انکورپریٹ کر کے دے سکتے ہیں، جس کے اندر آپ کا فزیکل ایڈریس آئے گا، آپ کا فون نمبر، آپ کا فکس نمبر اور آپ کا جو ہے ایریا کوڈ، اور یہ تمام چیزیں ہم آپ کو دے سکتے ہیں۔ اور اس کا ٹائم ڈیوریشن تقریباً کوئی 1.5 سے 2 مہینے لگیں گے آپ کے۔ 1.5 سے 2 مہینے اپنے ذہن میں رکھ لیں، یہ تمام کمپلیٹ ہو کے آپ کو ڈاکومنٹس انکورپریٹ ہونے تک۔ اس کے بعد جب آپ کو ایک دفعہ بزنس ڈاکومنٹیشن آپ کو مل جائیں گے، اس کے بعد پھر آپ کو ویزے کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا۔ باقی آپ کو $50,000 جو ہے نا آپ کو وہاں کا بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے وہاں کے بینک میں آپ کے پاس پیسہ اماؤنٹ ہونا چاہیے، منیمم 50,000۔ اس سے زیادہ ہو تو اور بہتر ہے، آپ کی ویزے کے لیے آسانی بن سکتا ہے۔ تو اگر آپ میں سے کسی دوست کو یا کسی ویور کو، کسی بھی کلائنٹ کو آپ کو جاپان میں اپنی بزنس یا اپنی کمپنی رجسٹریشن کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ مجھ سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ میں اور میرا ٹیم آپ کو اس فیلڈ میں بھی آپ کو سروسز دے سکیں گے۔ تو تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر اینڈ بائے بائے۔